سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ اونچے محل بنانے والے سوچ اپنا انجام، اونچے محل بنانے والے سوچ اپنا انجام، رہ جائیں گے سارے خالی ہو جائے گی شام، کوئی نہ پہچانے گا تجھ کو، کوئی نہ پہچانے گا تجھ کو، مٹ جائے گا نام، 2 گز لمبا 1 گز چوڑا تیرا قبر مقام، اس گھر کی خاطر کیوں بیچا اپنا دین و ایمان، اس گھر کی تیاری کر لے اے غافل انسان، اس گھر کی تیاری کر لے اے غافل انسان، اونچے محل بنانے والے سوچ اپنا انجام، رہ جائیں گے سارے خالی ہو جائے گی شام، ہو جائے گی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد دانش جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور ARYQ TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں لائیو ٹیلی تھون پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ کے بہت سارے شاگرد تھے، لیکن ایک شاگرد ایسا تھا کہ جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جو آپ سے بہت زیادہ قریب تھا۔ جب یہ بات دوسرے شاگرد دیکھتے تھے تو وہ کچھ جیلسی محسوس کرتے، کہتے کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اچھا، آپ جو شاگرد تھے ان کے، وہ حضرت سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، ڈرتے تھے کہ پوچھیں گے تو کہیں ان کو برا نہ لگ جائے۔ لیکن ایک دن حضرت کے پاس گئے اور آپ سے فرماتے ہیں کہ حضور، ہم بھی تو آپ کے شاگرد ہیں، آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟ تو آگے سنیے ناظرین، وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک دن میں تمہیں بتاؤں گا۔ پھر ایک دن وہ تمام شاگردوں کو جمع کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور ان کو ایک ایک چھری اور ایک ایک مرغی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ایسی جگہ پر ذبح کرو کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھے نہ، ایسی جگہ پر تمہیں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ اب سارے شاگرد جو ہیں وہ مختلف جگہ پر جاتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی کونے پہ چلے جاتا ہے اور بڑے خوشی جو ہے مرغی ذبح کر لے آتے ہیں۔ لیکن جب حضرت کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو سوائے وہ شاگرد جو آپ کے بہت زیادہ قریب تھا، جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ مرغی ذبح نہیں کرتا، وہ ایسے ہی لے کر آ جاتا ہے۔ تو آپ اس شاگرد سے پوچھتے ہیں، کیوں جناب، تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں تم اس مرغی کو ذبح کر سکو؟ اب ناظرین جواب سنیے، وہ شاگرد کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت، میں ادھر بھی گیا، میں ادھر بھی گیا، میں ہر جگہ گیا، ایک ایک کونے پہ بھی گیا، اور جیسے ہی میں نے چھری اٹھائی تو مجھے ہر جگہ اللہ نظر آیا، اپنا رب نظر آیا، اس لیے میں مرغی کو ذبح نہیں کر سکا۔ ناظرین، اللہ پاک ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ پاک جانتا ہے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچائی ہے، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، کیا بدی کے کام ہے، کیا نیکی کے کام ہے، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے۔ ہم صرف اپنے اندر سوچ ہی لاتے ہیں نا، سوچتے ہی ہے نا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اللہ رب العزت کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسا ادارہ ہے کہ جس پر ایک بھروسہ ہے، نام ایسا ہے کہ جن کا صدقہ تو پوری دنیا میں بٹا کرتا ہے۔ کوئی بھی تہوار آ جائے، رمضان آ جائے، عید الفطر آ جائے، اور اب آنے والا جو تہوار ہے عید الاضحیٰ، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پیچھے نہیں ہٹتا، ایک مشن پہ ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، بذات خود میں نے دیکھا ہے کہ ایک اسٹاف دن رات بہت ہی محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، بس لگا ہوتا ہے کہ بس اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس بنیادی ضروریات بہت دور ہیں۔ ناظرین، ہم شاید بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ جب تہوار آتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو نئے کپڑے بھی پہناتے ہیں، خود بھی پہنتے ہیں، آس پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ناظرین کہ جن کی نظریں دروازے پر
دروازے پر لگی ہوتی ہیں کہ کوئی آئے گا اور دستک دے گا، کہے گا کہ دروازہ کھولو میں آ گیا ہوں، لیکن جب دروازے پہ دستک نہیں ہوتی تو ان کی جتنی خواہشات ہوتی ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لیں، تو وہ کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسا ادارہ جو دستک دے رہا ہے دروازے پہ کہ آپ آئیں، ڈونیٹ کریں اور ان لوگوں کے لیے سوچیں کہ نہ جن کے پاس پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ جن کے سر پر چھت ہے، وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اور میں شاید بذات خود سمجھتا ہوں کہ میں اس کا حصہ بنا ہوں، تو اللہ رب العزت شاید ہماری اس کاوشوں کو جو ہے اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ یہ لائیو ٹیلی تھون آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ARY QTV پر، آپ ان کو مختلف پروگرام میں دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سعد خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اسلامک فائننس انڈسٹری میں ماشاءاللہ بہت بڑا نام، بہت بڑا منصب، اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور خوبصورت خاص طور پر یوتھ کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو یقین کیجئے کہ ان کے ایک ایک جملے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ان سے انشاءاللہ آج سیکھ کر جائیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رضا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خان، ARY QTV ہو، ARY ڈیجیٹل ہو، رمضان کی ٹرانسمیشن ہو، یا پورے سال آپ ARY QTV پر ان کو دیکھتے ہیں، جہاں بھی گئے ملک پاکستان کا نام روشن کیا، اور آج جہاں ہم نیکی کی باتیں کریں گے، خدمت خلق کی باتیں کریں گے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ سرکار کا ذکر نہ کرے؟ تو سرکار کا ذکر کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ ہوں گے قاری محسن قادری صاحب، السلام علیکم قاری صاحب، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ قاری صاحب، حمد باری تعالیٰ سے میں چاہوں گا کہ آغاز کیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ کون و مقام ہے دونوں جگہ میں ہے اللہ، کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ 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 لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا ستا رہتی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی ستا رہتی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محسن بھائی جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ آنکھیں بند ہوں اور ہم اللہ کے در پر پہنچ جائیں بس ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز اسی طرح جو ہے ہم سنتے رہیں حضور کا ذکر آپ کرتے رہیں اللہ رب العزت کا کلام اسی طریقے سے آپ پڑھتے رہیں آمین ثم آمین ناظرین ڈیٹیل تھوڑی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ڈیٹیل ہے آپ کس طرح سے جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں پہلے آپ ڈیٹیل نوٹ کر لیجئے جو گائے کا شیئر ہے وہ ہے اگر آپ گائے میں قربان اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 18,000 روپے ہے 18,000 روپیز اور اگر پوری گائے آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 روپے ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بکرا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 32,000 ہے 32,000 روپے بینک ڈیٹیل آپ دیکھ رہے ہیں
اسکرین پر آ رہی ہے. اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے, اور جو انٹرنیشنل ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ IBN نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں مینشن ہے, تو آپ آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ پر وزٹ کیجئے www.kgnwt.org. یہاں پر بھی جا کر آپ اپنے ATM کارڈز, ویزا اور ماسٹر کارڈز کے ذریعے جو ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. رکنا نہیں ہے ناظرین, یہ سفر کا آغاز جو ہے یہ سمجھے ابھی ہو چکا ہے. اب آپ نے اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ ڈیٹیلز میں آپ کو انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلوں گا, اور آپ خود بھی دیکھیں گے کہ ٹی وی اسکرین پر یہ ڈیٹیلز موجود ہیں, اور ویب سائٹ پر آپ وزٹ کر لیں تو آپ زیادہ ڈیٹیل پر جو ہے آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے, اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں تو ایک میسج کیجئے. انشاءاللہ ہمارا نمائندہ جو ہے آپ سے رابطہ کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو ضرور گائیڈ کرے گا. علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب ماشاءاللہ ہمارا مذہب دین اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب. خدمت خلق کا سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارا مذہب دین اسلام نے کیا تصور پیش کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھا جائے حضور جیسے کہ بڑا خوبصورت آغاز کیا قاری صاحب نے, لا الہ الا اللہ. انسانیت آج کل بڑے انسانیت کے پیروکار آ رہے ہیں, آج کل انسانیت ہیومینٹی کے بڑے درس دیے جا رہے ہیں. انسانیت کو جہاں معراج ملتی ہے وہ دین اسلام ہے, سبحان اللہ. جس نے بتایا کہ انسانیت آخر کہتے کس کو ہیں. پہلے تو دا ایج آف ڈارکنس تھی نا, لوگ جس کو ایام میں جاہلیت کہتے تھے, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا کہ ایج آف ڈارکنس سے پوری قوم کو نکال کر ایج آف انلائٹمنٹ میں لے کر آئے. وہ دور جو عروج کا دور ہے, پھر انسانیت اس کے اندر جو عروج پاتی ہے, اور پھر ایک دوسرے سے جذبہ ایثار. آج ہم سنتے ہیں کہ ایک قوم کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, قوم بنتی کیسے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہیں. اور مدینہ میں جب ہجرت کرتے ہیں جہاں مسجد کی تعمیر ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, سب سے خوبصورت کام پہلے سال میں جب مدینہ کی ریاست کا قیام ہوتا ہے, رسول فرماتے ہیں بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کے درمیان. جب ایک دوسرے سے تعلق بنے گا نا, ایک دوسرے کی مدد ہوگی. اور امام غزالی فرماتے ہیں تقوی کی 3 علامتیں. سب سے آخری سٹیج تقوی کا کیا ہے کہ آپ کیا کریں, آپ عدل کریں. عدل یہ ہے کہ جتنا حصہ میرا ہو میں لوں, اپنے بھائی کو بھی اتنا حصہ دوں, تو یہ بھی تقوی ہے. عدل عدل تو ہونا ہی چاہیے. اس سے اوپر سٹیج ہے احسان. آپ نے تھوڑا سا حصہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کو دے دیا, آپ نے جذبہ احسان سے کام کیا, آپ کے دل میں ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس مقام پر فائز کیا تھا وہ تھا جذبہ ایثار. جو اپنا بھی ہونا وہ بھی اپنے بھائی کو دے دیں, اس کو کہتے ہیں جذبہ ایثار. جب میری لوگوں سے بات ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی زکوٰۃ بتائی ہے نا کہ یہ 2.5% ہے, یہ تو شرعی ہے, لیکن قسم خدا کی میرے رسول پہ کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی, کیونکہ اضافی مال تھا ہی نہیں. جو ہوتا تھا وہ دے دیتے. اہل بیت کا گھرانہ دیکھ لیں, روٹی اپنے لیے ہے, اضافی نہیں, اپنے لیے کھانے کے لیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹی بھی اٹھا کر دے دیتی. تو یہ دین اسلام کا میسج ہے. دین تو یہ کہتا ہے جو آپ کا ہے وہ بھی آپ اپنے بھائی کو دے دیں. تو اس سے خوبصورت ہیومینٹی کا درس, اس سے خوبصورت انسانیت کا درس کیا ہو سکتا ہے. اب عید آ رہی ہے نا, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. رائٹ ہینڈ پر ان کے امام حسن ہیں, الٹے ہاتھ پر امام حسین اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. راستے میں ایک بچے کو دیکھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مٹی کے اندر کھیل رہا ہے, گندا ہے. تو فرمایا میرے بچے عید کا دن ہے, تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے. کہا کہ پچھلے سال پہنے تھے جب میرے والد زندہ تھے, اب میرے والد نہیں ہیں اس لیے میری عید نہیں. رسول نے یہ بات سننی تھی, صحابہ کو فرمایا جاؤ عید کی نماز میں تاخیر کر دو. اور بچے کو اٹھایا, واپس گھر گئے. بی بی فاطمہ کو بولتے ہیں جو کپڑے تم نے امام حسن و حسین کو پہنائے تھے وہی کپڑے اس بچے کو پہناؤ. اور اس کے بعد بچے کو ساتھ لیے چلتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا تمہارے والد تمہیں کیسے اٹھا کر لے کر جاتے تھے. بچہ کہتا ہے انگلی پکڑا کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں اٹھا لیا. کیا وہ بچے کے بھی مقدر ہوں گے, رسول گود میں اٹھا کر اس کو پھر عیدگاہ لے کر جاتے ہیں, عید کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ میسج دیتے ہیں چاہے چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو, عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو, اس میں سب سے بہترین نماز بھی مؤخر کر دو اگر کسی کی مدد ہو, کسی کی نصرت ہو. چھوٹی عید آپ دیکھ لیں, عید الفطر آپ کی تب تک عید الفطر نہیں ہوتی جب تک آپ صدقۃ الفطر نہیں دیتے. بالکل ایسی عید الاضحیٰ کا گوشت بعض علماء تو کہتے ہیں جائز تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ وہ جو گوشت ہے غریبوں
لیتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، عید ہے، خوشی ہماری ہے، لیکن خوشی بھی مسلمان تب مناتا ہے جب دوسروں کی مدد کر لیں۔ ہمارے ہاں تو عید کا کانسیپٹ ہے نا ہیپینس، ہیپینس تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ دین اسلام کا ہیومینٹی کا درس ہے، اور اس طرح خوبصورت جو دین اسلام نے پیرائے پیش کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی ہے، تمام تر حیات ہے، تو اس سے خوبصورت میں تو کہتا ہوں انسانیت کے لیے کوئی رول ماڈل، انسانیت کے لیے کوئی کہتے ہیں نا کہ ایک نمونہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، کیا بات کی علامہ صاحب نے۔ بات یہی کہ اگر ایک باپ سوچے نا کہ اسے کیسا باپ ہونا چاہیے، ایک استاد سوچے کہ اسے کیسا استاد ہونا چاہیے، ایک قاضی سوچے کہ اسے کیسا قاضی ہونا چاہیے، ایک پڑوسی سوچے کہ اسے کیسا پڑوسی ہونا چاہیے، کوئی حکمراں سوچے کہ اسے کیسا حکمراں ہونا چاہیے، تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے، کھلی کتاب ہے۔ ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں کتاب دے دی ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہی تو ہے اصل زندگی کا مقصد۔ علامہ صاحب نے کہا خوبصورت بات کہی کہ یہ خوشی جو ہے صرف جب ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں نا ہمارے پاس بہت طریقے کے خوشیاں منانے کے تہوار آتے ہیں۔ پرسنلی ہم دیکھیں تو کسی کی سالگرہ آتی ہے، کسی کی شادی آتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو یاد رکھو۔ وہ کہتے ہیں نا، مشہور شعر ہے کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سب اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو اوروں کے کام آنا ہے۔ رضا صاحب کی طرف آتے ہیں۔ رضا صاحب آپ ماشاءاللہ ای وی پی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ایس ای وی پی ہیں ماشاءاللہ، اور اتنے بڑے منصب پہ فائز بھی ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ بہت شکریہ دانش انوائٹ کرنے کا، اور میں بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت فیل کر رہا ہوں آج یہاں پر موجود ہو کر، کیوں میں سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ کا، اس پروگرام کا ایک جو بڑا مقصد ہے، بلکہ میں اس کے دو مقصد مجھے نظر آتے ہیں۔ ضرور۔ ایک بڑا مقصد تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس بہت مال ہے، لیکن وہ جب اس مال کو تقسیم کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں وہ ایسے لوگ نہیں ملتے کہ جنہیں وہ مال تقسیم کر سکیں۔ پھر وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے قابل اعتبار، قابل اعتماد اداروں کو، لوگوں کو، گروپس کو، کہ جن کو وہ دیکھ کر جن کو وہ مال دے سکیں، اور اس یقین کے ساتھ دے سکیں کہ ان کا مال صحیح جگہ پہنچ جائے گا۔ ٹرسٹ نہیں تو آتا۔ ایک تو یہ ایک، چونکہ خواجہ غریب نواز ایک معتبر ادارہ، پھر اے آر وائی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، تو لوگوں کو ایک ڈائیورژن ملتی ہے، لوگوں کو ایک سمت ملتی ہے کہ جناب آپ اپنے اگر مال اپنے دینا ہے تو آپ اس ادارے کو دیں۔ دوسرا جو اہم مقصد جو کہ میں سمجھتا ہوں اور بڑا مقصد ہے، وہ یہ کہ اس پروگرام کی توسط سے اگر ہم لوگوں تک یہ میسج پہنچا سکیں کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا کتنا اہم ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا جو ہے نا وہ منظور ہو جائے گا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی نام پر اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا کتنا زبردست ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے اور میں خرچ کرتا رہا۔ یہ انفارچونیٹلی ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو خرچ کرنے کے ثمرات کیا رکھیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ایک بینیفیشری تو ہوگا، لیکن اس بینیفیشری کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بینیفیشری ہوں گے کہ جو اس طرف راغب بھی ہوں گے، اور جو اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ ہمیں اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ رضا صاحب سوری آپ کی بات میں کٹ کر رہا ہوں۔ اے آر وائی کیو ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے الحمدللہ جو 24 آورز جو ہے اسلامک پروگرامز پیش کرتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو بچوں کے پروگرامز بھی ہمیں نظر آتے ہیں، پھر یوتھ کے پروگرامز بھی علامہ صاحب ہمیں نظر آتے ہیں، تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دین کا میسج ہے وہ پازیٹیو اور صحیح طریقے سے جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اویئرنیس اتنی لوگوں کو نہیں ہے۔ علامہ صاحب کی طرف آؤں گا۔ علامہ صاحب، لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، یا ہماری ایک منتھلی سیلری ہے، یہ ایک اتنی سیلری آتی ہے، اس میں سے اگر ہم کچھ پیسے دے دیں گے تو ہمارا پیسہ، ہمارا مال کم ہو جائے گا، باقی گھر کا خرچہ اور دوسرے معاملات کیسے چلیں گے؟
تو ذرا اس پہ نظر ڈالیے کہ مال خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے؟ یہ میں اس حوالے سے قاری صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا حمدیہ کلام کے اندر، کہ انہوں نے غزوہ خندق اور غزوہ احزاب بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جب ایک صحابی نے دعوت کی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور کہا کہ صرف ایک جانور ہے چھوٹا سا، جس کو مینڈا بھی آیا حدیث میں، بکرا بھی، اس کے ساتھ کچھ جو ہے جو پورے اتنے زیادہ لوگوں نے کھایا. یہ کرامت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایک میسج بھی ہے کہ جو کھلانے والا ہوتا ہے نا اس کے گھر پہ کبھی کھانا کم نہیں پڑتا. یہ یاد رکھیے. آپ دیکھیں وہ لوگ، آپ ایکسپیرینس کریں، جو دسترخوان لگاتے تھے ان کا دسترخوان بند نہیں ہوا، بڑا ضرور ہے. تو اسی حوالے سے جب بھی آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں گے، اور یہ صرف اسلام نہیں، یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور کے اندر ہمیں کتنے ویسٹرن ممالک نظر آتے ہیں جو مدد میں آگے ہیں. اس کا باقاعدہ اکنامک بینیفٹ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیش فلو سسٹم، جیسے سر بیٹھے کیش فلو سسٹم ہے، جتنا کیش فلو آگے بڑھے گا، جتنا آپ ایکسپینس اپنا بڑھائیں گے تو ملک بھی ترقی کرتا ہے. سب چیزیں. اب میں آپ کو اسلامک پرسپیکٹو سے بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خرچ کرتا ہے، جو بانٹتا ہے، میں عموماً یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو نا کبھی بھی غریب نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، کہ یہ میرا بچہ ہو، اس کے لیے میں پلاٹ چھوڑ دوں، یہ میرا بچہ ہو، میں اس کے لیے گھر بنا دوں. عموماً ہم یہی کرتے ہیں. میں ہمیشہ سننے والوں کو ایک بات کہتا ہوں، ایک عادت بچے میں پیدا کر دو. رسول نے فرمایا صحیح حدیث کے ساتھ، جس کا ہاتھ ایسے ہوگا اس کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوگا. آپ ایسا کریں، بچپن میں ہی بچے کو دینے والی عادت بنا دے. خدا کی قسم جب تک وہ زندہ رہے گا، بانٹتا رہے گا، مطلب اس کے پاس مال رہے گا. ہم بہت سارے بچے میں تربیت اس کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں. ہم جاتے ہوئے بچے کا ہاتھ ایسے رکھ جائیں، یقین کریں پوری زندگی وہ بانٹتا رہے گا. اور اگر آپ حدیث مبارکہ اور تاریخ سے دیکھیں، حضرت عثمان غنی ہیں، سب سے زیادہ زکوٰۃ صدقات کرتے تھے، سب سے زیادہ اینڈ میں مال بھی انہی کے پاس ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، کھلی مثالیں ہیں صحابہ کرام کے اندر جو بانٹتے رہے. اللہ رب العزت نے ان کو مال عطا کیا، کیونکہ مال کا مقصد وہی سمجھے تھے. کیونکہ جو مال کا مقصد ہے نا، جو دوسروں کے کام آئے. دیکھیں جہاد کے بہت سارے طریقے، ایک فزیکل ہے، فزیکل جہاد بھی وہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو صحت بھی دیتا ہے تاکہ وہ کر سکے. اسی طرح مال سے بھی اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد ہوتا ہے. اور انسان یاد رکھیں، انسان پیدائشی طور پر نا بڑا سخی ہوتا ہے. یہ معاشرہ اس کو بخیل بناتا ہے. بچہ ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی چیزیں بھی اپنی بہن کو دیتا ہے، بھائی کو دیتا ہے، بھائی بہن میں محبت. وہ یہ معاشرہ آہستہ آہستہ بچاؤ گے نہیں، سیونگ کے نام سے نا اس کے اندر ایک بخیل پن آ جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی. تو یہ معاشرہ اس کو، اسلام تو ہمیشہ رسول فرماتے ہیں 3 بچوں کی عادتیں ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بڑوں کے اندر بھی آ جائے. بڑی خوبصورت ہے. میں بات کو اس پہ 3 بچوں کی عادت رسول نے فرمایا. علامہ صاحب بات ختم نہیں کرنی ہے، آپ اگر بات ختم کر دیں گے تو معاملہ ہو جائے گا. چلے 3 فرمایا، 3 عادتیں ہیں بچوں کے اندر. اگر یہ عادت بڑوں کے اندر آ جائے نا تو کہا کہ پورا جو ہمارا یہ بڑوں کا جو سرکل ہے ایک طرح سنور جائے گا. فرمایا پہلی عادت بچوں کے اندر یہ ہے کہ بچے خود ہی گھر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو توڑ دیتے ہیں، کہ زیادہ خواہشات نہیں ہیں ان کی. دوسرا فرمایا آج لڑتے ہیں کل خود بخود دوستی کر لیتے ہیں. اور پھر فرمایا جو ملتا ہے اس کو آج خرچ کر لیتے ہیں، کل کے لیے ٹینشن بچا کر. کبھی بچہ آپ دیکھیں گے بچہ بچا کر نہیں رکھتا، جو ملتا ہے. یہی چیز آج دیکھیں نا، ہم اتنا سب کچھ اپنے فیوچر ایکسپیکٹ کے لیے، جیسے ابھی نیو ایئر ریزولوشن آئے گا، آپ دیکھیے گا اسکول کے اندر بھی ہمارے پاس بچے آتے ہیں، میرا بھی پڑھانے سے تعلق ہے، سر نیو ایئر ریزولوشن. کوئی بھی نیو ایئر ریزولوشن میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ شاید اس سال میرے دنیا سے چلے جانا ہے، شاید موت آ جانی ہے. تو یہی جو آپ صدقہ دیتے ہیں نا، مدد کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی اخری زندگی میں کام آتا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. اور پھر جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت نے اس مال کے لیے آپ کو چن لیا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ آگے بڑھیں، آپ مال خرچ ہو، اللہ رب العزت آپ کے مال میں اضافہ کرے، تو یہ چیزیں کرتے رہیں. اور دوسرا کہ KGN میں کیوں دیں؟ چلیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی ہمارے ہاں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جب صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قاری صاحب نے دیکھا ہو تو ہم خود جا کر دیں، اپنے ہاتھ سے دیں. میں کسی کو وکیل کیوں بناؤں؟ تو میں عموماً اس بات پر کہتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر کو وکیل نہیں بناتے، اس کے آگے پورا جسم. ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے جب آپریشن کرنے جاتے ہیں وکیل، ڈاکٹر بھی تو وکیل ہی بنتا ہے نا. آپ کہ نہیں بھائی میں اپنا علاج خود ہی کروں، پتہ نہیں کچھ معاملات ہی نہ بگڑ جائیں. تو اسی میں جب ابھی سندھ میں جب سیلاب آیا تھا تو ہم لوگوں نے دیکھا یہاں کراچی سے لوگ گاڑی بھر کے گئے پرائیویٹلی اور خود جا کر وہاں پھنس گئے جو مدد کرنے گئے، کیونکہ ان کے پاس ایسے سسٹم نہیں ہوتے، پریکاشنز نہیں ہوتی، ترتیب نہیں ہوتی. اب KGN کے پاس پوری ٹیم ہے. آپ دیکھیں گے، آپ بھی یہاں کراچی کے اندر اور سالوں سال دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسی عید آتی ہے، چھوٹی عید رمضان، تو باقاعدہ ایک ٹولے آ جاتے ہیں کراچی کے اندر. یہ بڑی عید میں بھی آپ کے گھر کے باہر جو
ضرورت مند ہوتے نہیں ہیں لیکن چیزیں جمع کر کے نکل جاتے ہیں. تو ضرورت مند کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین حل ہے ایسے کریڈیبل ادارے, ایسے ادارے جن کے پاس پوری لسٹ بنی ہوئی ہے, ان کو معلوم ہے کہ کون ضرورت مند ہے, کن کو دینا ہے. اور اداروں کے اندر 2 چیزیں دیکھیں, اگر آپ کو 2 چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ اس ادارے کی مدد کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ادارہ اکاؤنٹیبل ہو, کہ معاملات یہ ہیں کہ اس کے پیسے کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو KGN اس معاملے میں سر فہرست ہے, آپ نے جہاں پیسہ جو خرچ کیا وہ آپ کو بتاتا ہے, سب اکاؤنٹیبلٹی ہے. دوسرا وہ ادارہ کریڈیبل بھی ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان بہت اچھا ہے, جیسے اب میں گفتگو کر سکتا ہوں تو لیکن میں قاری صاحب کی طرح کبھی بھی نعت نہیں پڑھ سکتا, یہ اللہ رب العزت نے ہم رشک ہی کر سکتے ہیں, تو میں اس کا کریڈیبل نہیں ہوں. بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں, مدد کرتے ہیں, لیکن ایک ادارہ اتنا کریڈیبل نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ پہنچ سکے. لیکن یہ ادارہ کریڈیبل ہے, جگہ مدد کرتا ہے, سالہ سال کی ایکسپیرینس ہے. تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے, اور دوسرا کہ آپ ذاتی طور پر مدد کریں گے نا تو پتہ نہیں اس کی افیکٹنس اتنی ہو نہ ہو, لیکن جب ایک ادارہ ہوتا ہے جو اتنے سارے امداد کو جمع کر لیتا ہے تو وہ پھر اس کی افیکٹنس بھی بڑھ جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اتنا مال, آپ نے سوچنا یہ ہے کہ میرے مال سے فائدہ کتنوں کو پہنچتا ہے. تو یہ KGN جیسے ادارے ہیں جہاں آپ کا تھوڑا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ دے گا دنیاوی حیثیت اور آخروی حیثیت میں, تو اللہ رب العزت وہ ہم تو ناپ تول سے چلتے ہیں 70 گنا 60 گنا 80 گنا. اللہ رب العزت یہ تو موٹیویشن کے لیے ہمیں بتائے گی. اور اچھا عموماً کہتے بھی ہیں نا 70 وہ 70 نہیں ہوتا, کثرت پہ دلالت ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں نے 100 دفعہ کہا ہے, کہا 2-3 دفعہ ہوتا ہے, لیکن وہ مثال ہوتی ہے کثرت پہ دلالت. تو یہ 70 نہیں ہے, اس 70 کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک بھی خرچ کرو اللہ دیتا ہی رہے گا, دیتا ہی رہے گا, دیتا ہی رہے گا. مال بڑھتا ہے اللہ کی راہ میں, جتنا خرچ کریں گے مال بڑھے گا. تو آپ اس وقت ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ڈیٹیلز موجود ہیں. میں بار بار ریپیٹ بھی کرتا رہوں گا کہ گائے میں اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 18,000 روپے 18,000 روپیز ہے, اور اگر پوری گائے چند کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 روپے, اور اس کے علاوہ بکرا کرنا چاہتے ہیں تو 32,000 روپے 32,000 روپیز. اور اس کے علاوہ بینک ڈیٹیل آپ کے سامنے موجود ہیں. جو خاص طور پر انٹرنیشنل ویورز ہمارے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ریمیڈنس بھیج سکتے ہیں. IBN نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آ رہا ہے, اس کے تھرو آپ ریمیڈنس بھیجئے اور ڈونیٹ کیجئے. جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی کہا, رضا صاحب نے بھی کہا کہ یہ ادارہ ایسا ہے کہ جس پر بھروسہ ہے. صرف نام ہی دیکھیے نا کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, ایسا نام کہ جن کا صدقہ جیسے میں نے اپنے آغاز میں بھی کہا کہ پوری دنیا میں بٹا کرتا ہے. تو آپ ARYQTV اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سالوں سے یہ جو خدمت انجام دے رہا ہے, صرف اور صرف اللہ کی رضا تو اس میں شامل ہی ہے, لیکن آپ کا ساتھ ہے. آپ کا ساتھ جب تک شامل رہے گا تو یہ سفر جو ہے ابھی رکے گا نہیں, یہ سفر جو ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. قاری صاحب کی طرف آتے ہیں. قاری صاحب, نعت کا ذکر کیا علامہ صاحب نے, تو میں چاہوں گا کہ حضور کا ذکر ہو جائے. باس ضرور ضرور. ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے, ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے, ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے, پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے, پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے, پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے. میری دستار ہے, میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ, میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ, میری دستار
دستار بچا لے میرا سر جانے دے میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر تو کون کافر ہے جو بولے مجھے گھر جانے دے کون کافر ہے جو بولے مجھے گھر جانے دے میں مودت میں تو حد کا کبھی قائل ہی نہ تھا میں مودت میں تو حد کا کبھی قائل ہی نہ تھا ہاں مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے ہاں مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے ہاں مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے میرے مولا تو بنا دے مجھے خوشبو کی طرح میرے مولا تو بنا دے مجھے خوشبو کی طرح اور مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے اور مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے میرے مولا تو بنا دے مجھے خوشبو کی طرح میرے مولا تو بنا دے مجھے خوشبو کی طرح اور مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے اور مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے میں انہیں سوچ سکوں
میں انہیں سوچ سکوں، یہ میری جرت ہے کہاں میں انہیں سوچ سکوں، یہ میری جرت ہے کہاں، ہاں مگر ان کو میرے دل میں اتر جانے دے، ہاں مگر ان کو میرے دل میں اتر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ایک سماع بیان کیا۔ بس یہ غلامی ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہمیشہ خدا سے یہی ایک دعا کی، ہمیشہ خدا سے یہی ایک دعا کی کہ عطا ہو غلامی در مصطفیٰ کی۔ علامہ صاحب تو وہ غلامی ہمیں اگر عطا ہو جائے نا تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، سب کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ رضا صاحب کی طرف آتے۔ رضا صاحب، جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا بچوں کا ذکر کیا، آپ فائنینشیل میٹرز بھی دیکھتے ہیں، تو بچوں میں یہ اویئرنیس کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ کے اس سوال کے جواب کو میں تفصیلاً دیتا ہوں، لیکن اس کو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ علامہ صاحب نے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ یہ ذہن میں کیوں آتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، یہ ایک عمومی طور پر بالکل ذہن میں بات آتی ہے کہ مال اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فرائض کے معاملات میں اپنے عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور ان فرائض کو آپ عقل پہ تولتے ہیں، واہ، اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اللہ نے یہ فرض کیوں کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، جب آپ وہ اس حکمت کو سوچنے لگتے ہیں نا تو پھر شیطان آپ پر وار کرنا شروع کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں محتاجی کا جو ہے نا وہ احساس دلاتا ہے، اللہ اکبر، وہ تمہیں احساس دلاتا ہے کہ تم جب خرچ کرو گے نا تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم جب خرچ کرو گے تمہیں ابھی اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال کرنا ہے، تمہیں اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے سامان تیار کرنا ہے، تمہیں حج کے لیے جانا ہے، تمہیں اور بہت سارے کام کرنے، اگر تم خرچ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر بچے گا کیسے؟ تو یہ جب انسان اپنی جب عقل کا استعمال شروع کرتا ہے نا تو اس عقل کے استعمال میں، کیونکہ دیکھیں میرا اپنا جو ہمیشہ سے ایک بڑا اسٹرانگ فیل رہی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے نا وہاں پر پہلے اطاعت ہے پھر عقل ہے، اگر آپ نے پہلے عقل کا استعمال کیا تو یقینی طور پر گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ عقل بنیادی طور پر آپ کو کبھی کبھی تو صحیح راستہ دکھائے گی لیکن اکثر آپ کو گمراہ کر دے گی۔ صحیح، مثال کے طور پر یہ بالکل دیکھیں سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ یار مال اگر تم خرچ کرو گے تو کم تو ہوگا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو تباہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کامن سینس اگر کوئی سوچے کہ یار یہ بات کیا ہوئی کہ صدقات تو خرچ کرنے والی چیز ہے، مطلب مال میں خرچ کروں گا تو یہ تو کم ہو جائے گا، بالکل، اور سود تو میرے پاس آ رہا ہے تو یہ تو بڑھے گا، کہ اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، صدقات بڑھتے ہیں اور سود گھٹتا ہے۔ اب یہ صرف سمجھ میں اس وقت آئے گا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ کثرت میں اور برکت میں فرق ہے۔ سبحان اللہ، مال خرچ کرنے سے برکت آتی ہے، سود کے آنے سے کثرت تو ہوگی لیکن برکت چلے جائے گی۔ اب یہی وہ چیز ہے جو اگر ہم بچوں کو، اگر جس وقت وہ بچے ہیں واقعی ان کو اگر ہم یہ ذہن میں ڈال دیں کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو ابھی علامہ صاحب نے بھی کہا یہ بچوں کا بیسکلی دیکھیں بچوں کے بچپنے کو اگر ہم پریزرو کریں گے نا تو بچے بڑے ہو کر بھی اسی طرح کا عمل کریں گے جیسے وہ شروع میں کرتے تھے، لیکن اگر ہم ان کے بچپن میں ہی ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیں گے کہ بیٹا سنبھال کے رکھنا، دیکھو برے وقت میں کام آئے گا، دیکھو اگر خرچ ہر وقت خرچ نہیں کرتے رہنا، فضول خرچی نہیں، دیکھیں فضول خرچی میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑا فرق ہے، یہ سمجھنا ضرور ہے، اور یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں۔ اچھا ایک اور بڑی اہم بات، ہم اس پروگرام لیکن آپ کی بات میں کٹ کر رہا ہوں، واٹ ڈو یو تھنک کہ آج کل کے جو ماں باپ ہیں، سوری ٹو سے میں سب کی بات نہیں کر رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو خود بھی کلیئرٹی ہے اس چیز کی؟ کہ دیکھیں پرابلم بالکل آپ صحیح کہنا ہے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے
علم حاصل کرنا وہاں سے شروع کر دیا ہے جو کہ خود علم کا محتاج ہے. اللہ ٹھیک ہے نا, جو اصل جو ہدایت کا منبع ہے ہم نے اس کو تو پس پوچھ ڈال دیا, ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا. اب ہم یوٹیوب سے علم حاصل کرتے ہیں, ہم گوگل سے علم حاصل کرتے ہیں, ہم تمام سوشل میڈیا چینل سے علم حاصل کرتے ہیں, جہاں پر کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن سب کچھ صحیح نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. اصل جو علم ہمیں حاصل کرنا ہے وہ تو ہمیں قرآن پاک سے کرنا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن پاک میں بالکل ابتدا میں کہہ دیتا ہے نا کہ قرآن پاک ہدایت ہے, بے شک, ہدی للمتقین. لیکن پھر دیکھیں آج ہم یہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں خود بھی موٹیویٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور ہمیں موٹیویشن ملے گی قرآن پاک سے. اور قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے, ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کو. اور پھر اللہ جب متقین کی جب صفات بیان فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مما رزقناہم ينفقون. متقی وہ ہے جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور مما رزقناہم ينفقون, اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں اب قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر, مطلب کتنی فیاضی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا ہی دیا ہوا مال ہے, میری راہ میں خرچ کرو گے تو متقی ہو جاؤ گے, پھر تمہیں قرآن پاک سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن پاک کو پکڑیں گے نہیں, ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہیں گے علم کے منبع, تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ علم تو مل جائے, لیکن وہ ہدایت جو ہے نا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے کہ جو اصل وجہ ہے قرآن پاک کو نازل کرنے کی, وہ ہم بھول جائیں گے. اور جب خود ہم وہ حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم بچوں کو بھی وہی علم دیں گے. لہٰذا لازم یہ ہے کہ آج اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ تو اپنے لیے لازم کر لیں کہ ہم قرآن پاک کو اپنے لیے ایک ہدایت کا ایک ذریعہ بنائیں. اور قرآن پاک کی یہ جو, اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے, یہ مطلب آگے بھی نہیں جانا, شروع میں ہی آ گیا, ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقی وہ ہے جو کہ تین یہ جو صفات اگر اس میں آ گئی کہ غیب پر ایمان لاتا ہے, یعنی وہ چونچرا نہیں کرتا, وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اللہ نے حکم دے دیا کرنا ہے, نماز قائم کرتا ہے, اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. آج اگر یہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دینا شروع کریں گے نا, تو کل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ سوچیں گے مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا. سبحان اللہ. رضا صاحب, وہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے نا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے, ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت. تو رضا صاحب نے جیسے کہا کہ ہمارا تو مال ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارے یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں, ہماری آنکھیں ہماری نہیں ہیں, ہمارے یہ پاؤں جو ہم چل رہے ہیں ہمارے نہیں ہیں, ہماری زبان جو چل رہی ہے ہماری نہیں ہے, یہ تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی دین ہے ہمارے لیے. یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زبان چل رہی ہے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کی رحمت ہے, خوبصورت نظارہ ہم کر رہے ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت عطا کی ہے. علامہ صاحب, ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس مال پہ ہم اکڑ دکھاتے ہیں, جس مال پہ ہم جو ہے وہ اتراتے ہیں, وہ مال ہمارا نہیں. ہم لاکھوں کی کروڑوں کی ڈیلز جو ہے وہ فوراً کر لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ آج تو مجھے بہت زیادہ منافع مل گیا, مطلب اتنا پروفٹ تو میں نے کبھی بھی نہیں بنایا. اسی طرح جو جاب کر رہا ہوتا ہے وہ جاتا ہے یار میں دوسری آرگنائزیشن میں چلا جاؤں تو مجھے اتنے % کا رائز مل جائے گا, میری سیلری بڑھ جائے گی, وہاں پر بونس اچھا ہے, یہ معاملات اچھے ہیں. لیکن کیا یہ انسان سوچتا ہے کہ جو صلاحیت تجھے اللہ نے دی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ یہ مال بنا سکے یا اس منصب پر جا سکے؟ حضرت اس میں 2-3 پہلو کھل گئے. میں پہلے ایک جواب آپ کو دے دوں بڑا خوبصورت, کہ جیسے حضرت نے بات سٹارٹ کی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں سوال ہوتا ہے نا کہ میں نے مال خرچ کیا یا میں نے مال کمایا, میری محنت ہے, دوسرے کو میں کیوں دوں, وہ بھی محنت کرے وہ بھی کمائے. تو یاد رکھیے یہی تو مسلمان کا کانسیپٹ کیا ہے, کمپلیٹ سبمیشن. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو سر خم تسلیم کر لے. اشفاق احمد صاحب نے زاویہ کے اندر جملہ لکھا بڑے سادے الفاظ میں, کہتے ہیں کون سے اپنے پلے سے دینا ہے, کون سا اپنا مال ہے جو آپ دے رہے ہو, اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اگر آپ نے کہہ دیا نا مال میرا ہے, یہ تو کانسیپٹ آف اسلام کا ہی آپ خلاف ہو, آپ مسلمان ٹھہرے ہی نہیں کہ میرا کمایا ہوا میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب اللہ کا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. جب آپ کے اندر یہ کانسیپٹ ہوگا نا تو تب آپ یہ تمام کام آپ کے لیے کرنے کے لیے آسان ہوں گے. دوسرے آپ نے بات کی ہمارے اندر من حیث القوم پیرنٹنگ کا بہت ایشو ہے. میں عموماً اسکول کے اندر بھی پیرنٹنگ کی باقاعدہ ورکشاپس کنڈکٹ کرتا رہتا ہوں.
میں جب پہلا جمعہ پڑھانے گیا تو آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تب تو بالکل تھوڑا سا اور ینگ تھا، تو وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ تربیت ہے نا اولاد پہ بات کریں، اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا نہیں، میں اگر بات کروں گا سب سے پہلے تربیت والدین پہ بات کروں گا، کیونکہ ہمارے یہاں والدین کی تربیت نہیں ہے. جن کی تربیت نہ ہو تو وہ کیسے آگے تربیت کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، ہم خود گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بچے کو بول رہے ہیں بیٹا باہر بول دو کہ ابو گھر پر نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے. ہم اشارہ توڑ کے بچے کو بولتے ہیں بیٹا اشارہ توڑنا بری بات ہے. تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. جب آپ بچوں کے اندر بچپن سے کیا بیٹا پڑھ لو، کل نوکری نہیں ہوگی تو شادی نہیں ہوگی، پیسہ نہیں، آپ اس کے ذہن میں ڈال. کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو. آپ آج انسٹاگرام، یہ جو بھی ایپس ہیں، ان کی ریلز اٹھا کر دیکھ لیں، 5 ways to get success, richest man کیسے بن سکتے. مجھ سے ایک بندے نے سوال پوچھا، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 5 دن میں ایک ورکشاپ کو اٹیک کر رہا تھا، تو میرے پاس اے لیولز کا اسٹوڈنٹ آیا، مجھے کہتا ہے کہ give me any 5 steps of success. میں نے کہا بہت ایزی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 5 steps، اس سے خوبصورت کیا سکسیس ہوگی آپ کے پاس؟ 5 کے 5 steps ہیں. کہا نہیں سکسیس، ہاؤ کین آئی بیکم دا ریچسٹ مین آف دا پاکستان. میں نے کہا دیکھو یہی تو معاملہ آف سکسیس تمہارا گڑبڑ ہے. امیر ہونا کامیابی نہیں ہے، مال کا آنا، سلطنت کا آنا کامیابی. اگر یہ کامیابی ہوتی تو مجھے بتائیں قارون کامیاب نہ ہوتا. اس کے پاس تو مال تھا، لیکن ان دے مد مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کامیاب تھے، مال میں کمزور تھے. اگر تخت و تاج کا پا لینا، سلطنت کا پا لینا، تو یزید نے تو سیٹ حاصل کر ہی لی تھی نا، تو وہ کامیاب ہو جاتا. لیکن نہیں، سیٹ حاصل نہ کی، لیکن اللہ کے راستے میں قربانی دی. امام حسین علیہ السلام آج کامیاب ہے. تو یاد رکھیے، نہ تخت و تاج سے کامیابی ہے اور نہ مال سے کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے ہاں قربانی کرنا، اللہ کو سپیریئر ماننا. یہ کامیابی جب آپ اپنے بچے کے ذہن میں یہ ڈالیں گے نا، میرے بیٹا دنیا جاتی ہے جائے، اللہ کی محبت نہ جائے. میرے بیٹا جتنا لاس کرنا ہے کر لو، ایمان کا لاس نہیں کرنا، کیونکہ ایمان بھی تو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہوتا ہے نا، اس کو بھی تو ہم دیکھیں. تو جب ہمارے پیش نظر اسلام ہوگا، اللہ ہوں گے، اللہ کا رسول ہوگا، تو یہ مال، یہ اسباب، یہ سکسیس، یہ سب ثانوی حیثیتیں رہ جائیں گی. اور جب ہم سپیریورٹی ہماری کیا ہے یہ دیکھا جائے نا، کہ میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں. اگر دنیا ہی ہے مقصد ہے تو پھر آپ بالکل مال کمائیں. لیکن جس کا مقصد دنیا نہ ہو، جس کا مقصد آخرت ہو، جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے کمزور پڑ جاتی ہیں. گفتگو آگے بھی کرنی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید بریک آئے. بالکل گفتگو یہ چلتی رہے گی. ناظرین ایک دفعہ پھر دوں، جو قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کاؤ شیر جو ہے، گائے کا جو حصہ ہے وہ 18,000 روپے ہے، 18,000 روپیز. اس کے علاوہ اگر آپ پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 روپے. اس کے علاوہ بکرا اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 32,000 32,000 روپے. بینک ڈیٹیل آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آ رہی ہے آپ کے سامنے. IBN نمبر بھی موجود ہے. جو ہمارے بھائی پاکستان سے باہر موجود ہیں، وہ اگر ریمیڈنس بھیجنا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل نمبر آپ دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے، اس کے تھرو آپ اپنی ڈونیشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ پر آپ وزٹ کیجئے، اپنے ATM کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے بھی آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں. رکنا نہیں، آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. اور واٹس ایپ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں. اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، KGN کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں، تو آپ میسج کیجئے. انشاءاللہ ہمارا نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا اور ڈیٹیل آپ کو بتائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے.